السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم آپ کو تقویٰ کے بارے میں بتائیں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار تقوی کا حکم دیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے بچنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ جیسے ہر انسان اپنے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گندگی سے بچاتا ہے، اور اپنے صحت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بیماری سے بچاتا ہے، اسی طرح اپنی ہر مملوکہ شے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والے پہ لازم ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، اس کی حفاظت کرے، اسے ایسی چیزوں سے بچائے جس سے ایمان کے نقصان کا یا ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ یہی تقویٰ ہے۔ اپنی آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پیر، الغرض تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اب یہ تقویٰ زیادہ نوافل، کثرت تلاوت، زیادہ اذکار سے حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے انسان ایک ہمت و ارادہ کر لے کہ میں نے ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر ایک شخص کا معمول بنا ہوا ہے کہ بہت نوافل پڑھتا ہے، تہجد گزاری، روزے اور تلاوت کا عادی ہے، تو اس کی آمدن نیکیوں کی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، باز نہیں رکھتا، تو خرچ بھی ہو رہی ہے، بلکہ کمائی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے جس نے بہت سی نیکیاں کمائی ہوں اور بروز قیامت نیکیوں کا خزانہ لے کر گیا، لیکن لوگوں کے کچھ حقوق اس پر ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کی تذلیل و تحقیر کر ڈالی، کسی کی برائی غیبت کی ہوگی، تو وہ اہل حقوق بارگاہ عزتی میں درخواست کریں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے بقدر حق لے لو۔ کچھ دیر میں نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اور اہل حق باقی رہیں گے۔ ان کی طرف سے دوبارہ مطالبہ ہوگا تو حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ اب اپنے حق کے بقدر اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں جمع کرا دو۔ اب دوسروں کے گناہ لے کر یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے حقیقی مفلس کہ محنت تو بہت کی، سب کچھ کیا، لیکن تقویٰ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اعمال محفوظ نہ رہے۔ قرآن کریم میں بہت سے انعامات کا ذکر ہے، جس میں سے پہلا انعام تقویٰ کرنے سے پہلا انعام جو ہے قرآن میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے نکلنے کے راستے اللہ بنا دے گا، اس کے لیے پریشانیوں مصائب سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ پریشانی مصائب تو آتے ہی ہیں، یہ انبیاء پر بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جتنا جس کا مقام اونچا ہو اس لحاظ سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے سکون قلب نصیب ہوگا۔ بظاہر تو پریشانی ہوگی، لیکن دلی طور پر کوئی پریشانی محسوس نہ کرے گا، اور پھر جلد ہی وہ پریشانی و مصیبت اس سے دور کر دی جائے گی۔ اور دوسرا انعام قرآن پاک میں تقویٰ پر یہ ہے کہ اور رزق دیں گے اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اسے اندازہ تک نہ ہوگا کہ کیسے آ رہا ہے۔ آج ساری دنیا اس چکر میں پریشان ہے، علم والے بھی اور بے علم بھی، مسلمان بھی اور کافر بھی، اہل دین بھی اور بے دین بھی، لیکن تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے کہ وہ رزق کے معاملے میں بے فکر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا انعام فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام آسان بنا دے گا، اس کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کے مابین فرق آسان کر دے گا۔ ایسا نور عطا کیا جائے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا ہوگا۔ پھر تمہیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی جو تمہارے لیے مفید ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اس بات میں فرق کرنے والا ہو جائے کہ کون سی شے میرے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے۔ پانچواں انعام اللہ نے فرمایا
کہ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ معافی و مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اور چھٹا انعام فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوں، اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہوگا یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ اسے لوگوں کے درمیان ذلیل کر دیں، لہٰذا اللہ اس کو لوگوں کے درمیان بھی معزز بنائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے مجھے راضی کر لیا ہے، میرے اس کے ساتھ محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر فرشتے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اسے محبوب بنا لو۔ خود بخود محبت پیدا ہوگی، لوگوں میں معزز ٹھہرے گا۔ یہ محبت اوپر سے آئی ہے، نہ کسی کو کچھ کھلایا، نہ پلایا، نہ پہنایا ہوگا، اور اس کو عزت مل جائے گی۔ اور اس کے برخلاف جو اللہ کو ناراض کر دے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، خود بخود لوگوں کے درمیان وہ برا بن جاتا ہے۔ اور ساتواں انعام اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں علم دے گا۔ علم تو وہ نور ہے جو مومن کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں۔ پہلے تقویٰ کا ذکر ہے کہ یہ تم اختیار کرو، پھر علم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ دل میں ڈال دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن کے لیے خالص کر دے اللہ کے لیے تو اس کے دل سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ کر زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ 8واں انعام اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ والے کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا دے گا۔ جو تقویٰ حاصل کرے گا وہ اعضاء کی حفاظت سے ہوگا۔ تقویٰ کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نیک و کاروں کی صحبت و مجلس اختیار کرے، بری مجلس سے اجتناب کرے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔